الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد كتاب العلم الفصل الأول عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري وعن سمرة بن جبد والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواه مسلم۔ کتاب العلم، علم کا بیان۔ کتاب الایمان کے بعد صاحب مشکات علیہ الرحمہ علم کا بیان شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کے بعد ضروری ہو جاتا ہے احکام پر عمل کرنا، برے کاموں سے بچنا۔ اب کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے بچنا ہے یہ بغیر علم کے پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے ایمان کے بعد علم کا بیان لائے تاکہ ایمان لانے کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے ہمیں کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے ہمیں رکنا اور بچنا ہے۔ یہاں علم سے مراد علم شریعت ہے۔ ایک علم ہے جو دنیاوی علم ہے، جغرافیے کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، ڈاکٹری کا ہے، یہ دنیاوی علم ہے، اور قرآن و سنت کا علم یہ شریعت کا علم ہے۔ یہاں مراد شریعت کا علم ہے، اور جو آگے اس باب میں اور اس کتاب کے اندر احادیث بیان کی گئی ہیں ان میں فضیلتیں بھی شریعت کے علم ہی کے سلسلے میں فرمائی گئی ہیں۔ پھر علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم کسبی ہوتا ہے، ایک علم لدنی ہوتا ہے۔ علم کسبی اس علم کو کہا جاتا ہے جو انسان محنت کے ذریعے حاصل کرتا ہے، کسی انسان کے پاس جا کر حاصل کرتا ہے، اور علم لدنی اس علم کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان کے واسطے کے بغیر حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں وہ علم خود پیدا کر دیتے ہیں، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اس علم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک علم وحی ہے، علم نبوت ہے جو انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہوتا، وہ علم ربانی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے اس علم سے آشنا اپنے پیغمبر کو کرا دیتے ہیں۔ یہ بھی علم لدنی ہے، اسی کو علم وحی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے بغیر کسی انسان کے واسطے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم حاصل کراتے ہیں الہام کے ذریعے سے، کہ اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں پیدا کر دیتے ہیں، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہوتا، انسان کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وحی کے ذریعے سے نہیں بلکہ الہام کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے اس علم کو علم الہامی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو کرا دیتے ہیں۔ پھر علم کی دو قسمیں اور ہیں، ایک ہے مبادیات کا علم اور دوسرے ہے مقاصد کا علم۔ مبادیات کا علم کہتے ہیں جو اصل علم کو حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے، مثلا اصل ہے قرآن،
قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے قاعدہ پڑھتے ہیں، تو یہ قاعدہ پڑھنا اور یہ قاعدہ سیکھنا، قاعدے کا علم حاصل کرنا، یہ مبادیات کا علم ہے، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود ہے قرآن کو سمجھنا۔ اسی طرح علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، یہ تمام کے تمام علوم اس لیے بندہ سیکھتا ہے تاکہ قرآن و سنت کو سمجھ سکے، تو وہ مبادیات ہیں اور مقصود ہے قرآن و سنت۔ بہرحال قرآن و سنت کے علم کے حصول کے لیے جب بندہ محنت کرتا ہے اور علم دین سیکھنے میں لگ جاتا ہے تو اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، کہ ان لوگوں کے درجات ہیں جو علم دیے گئے ہیں، جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے جانب سے انہیں اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے والا ہے تو وہ عام ایمان والوں کے مقابلے پر 700 درجے زیادہ حاصل کرنے والا ہوگا، یعنی عام ایمان والوں سے اس آدمی کا جو علم دین حاصل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، 700 درجے زیادہ ہوں گے، اور 2 درجوں کے درمیان فاصلہ وہ 500 سال کی مسافت کا ہوگا 2 درجوں میں، اور 700 درجوں میں کتنا فاصلہ ہو جائے گا آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جن کے پاس علم شریعت ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک روایت کے اندر ہے کہ جو علماء کی سیاہی ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے کتابوں کو لکھا ہے، اس سیاہی کو بھی تولا جائے گا اور شہید کے خون کو تولا جائے گا، تو شہید کے خون میں وزن کم ہوگا اور سیاہی میں وزن زیادہ ہوگا، اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کو لکھا گیا ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی لیے امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علم دین کو سیکھنا، علم دین کو حاصل کرنا نفل نماز سے بہتر ہے۔ آدمی نفلوں میں لگا رہے، اس سے بہتر ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اس لیے کہ علم کی روشنی ہے جو انسان کے دل کو نورانی، منور اور روشن بنا دیتی ہے۔ بغیر علم کے انسان صحیح فرائض بھی ادا نہیں کر سکتا، بغیر علم کے اللہ کے قانون کو نہ وہ نبھا سکتا ہے، نہ اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، اور بغیر علم کے جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ عام طور پر ادھورا اور ناقص رہتا ہے۔ مثلا نماز میں بعض غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، لیکن ہر غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نماز میں کیسی بھی غلطی ہو جائے سجدہ سہو کر لو نماز ہو جائے گی۔ یہ سوچ، یہ فکر اور یہ ہمارا تفکر غلط ہے۔ ایک بندہ نماز میں رکوع بھول جاتا ہے، اب وہ ایک نہیں ہزاروں سجدہ سہو کرتا رہے، اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ رکوع فرض ہے، وہ واجب کے چھوٹنے پر ہوتا ہے، یا واجب میں یا فرائض میں تاخیر یا تقدیم ہو جائے، پہلے کا عمل بعد میں اور بعد کا عمل پہلے کر لیا جائے تب بھی سجدہ سہو ہو جاتا ہے، لیکن فرض چھوڑ دیا جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کافی نہیں ہوتا۔ اب علم نہ ہونے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور اس کی جہالت کتنی بڑی ہے، اور وہ جہالت سے نقصان کتنا بڑا ہے۔ ایک بندے نے نماز میں سجدہ سہو کیا، اور جب اس سے معلوم کیا کہ سجدہ سہو کیوں کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میری ہوا خارج ہو گئی اس لیے سجدہ سہو کر لیا، حالانکہ اس کی نماز ہی خراب ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی بھی غلطی ہو جائے سجدہ سہو کر لو کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ نماز سے بھی دور چلا گیا، نماز بھی ختم، وضو بھی ختم، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ تیری نماز ہو گئی ہے، تیرا وضو بھی باقی ہے اور تیری نماز بھی باقی ہے۔ تو یہ کیوں کیا اس نے؟ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے دنیاوی نقصان نہیں، دین کے نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ اب نماز سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، یہ عبادت بھی بغیر علم کے مکمل نہیں ہے۔ بہرحال تو علم
یہ کہ روشنی ہے جس کے ذریعے سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور پھر عبادت کا صحیح ہونا بھی علم پر موقوف ہے۔ اسی لیے تو ایمان کے بعد نماز کا ذکر ہوتا، ایمان کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا جاتا، روزے اور حج کا ذکر کیا جاتا، مگر صاحب کتاب نے ایسا نہیں کیا، پہلے علم کا بیان لائے تاکہ لوگ علم کے شوق و بنے، علم حاصل کریں، اس کے بعد طہارت کا بیان ہے، وضو بھی جبھی صحیح کریں گے جب علم ہوگا، پھر نماز کا بیان ہے، پھر زکوٰۃ اور روزے کا حج کا بیان ہے، بعد میں لائے ہیں، ان تمام سے پہلے علم کا بیان لائے ہیں۔ اسی لیے ہر مسلمان کو علم دین سیکھنا چاہیے، اسی لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا وہ فرض ہے، کوئی بھی مسلمان اس سے خالی نہیں ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اتنا علم بندے کو ہونا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ جس طرح نماز ضروری ہے، حج ضروری ہے، اسی طریقے سے علم دین حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ تم میری جانب سے اگر ایک آیت بھی تمہیں حاصل ہو اسے بھی پہنچاؤ۔ بندے کو ایک حدیث یاد ہے وہ بھی دوسروں کو پہنچائے، ایک دین کا مسئلہ معلوم ہے وہ دوسروں کو پہنچائے، کوئی قرآن کریم کی آیت معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، کوئی شریعت کا حکم معلوم ہے اسے دوسرے بندوں تک پہنچایا جائے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے حکم دیا ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جو لوگ علم دین حاصل کر کے اسے امت تک پہنچاتے نہیں ہیں ان کے لیے پکڑ بھی ہوگی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا علم دین کو چھپا لینا۔ اسی لیے کوئی بھی بندہ ہو، ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ علم ضرور ہے، ہر مسلمان کے کوئی نہ کوئی حدیث بھی یاد ہے، کوئی مسئلہ معلوم ہے، تو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے اس حدیث میں یہی امت کو تعلیم دی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور بنی اسرائیل سے جو روایتیں تمہیں حاصل ہوں انہیں بھی بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو بنی اسرائیل سے حاصل ہونے والے واقعات ہیں، کوئی واقعہ پہلے ہوا ہے بنی اسرائیل اسے بیان کریں تو امتی اسے آگے بیان کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا مسائل کا معاملہ تو مسائل ان سے لے کر کے امت تک پہنچانا یہ غلط ہے، جیسا کہ پہلے روایت گزری حضرت عمر فاروق کو اللہ کے رسول نے اسی لیے روکا، اس لیے کہ وہ احکام کے سلسلے میں تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے۔ تو جو واقعات ہیں ان واقعات کو بیان کیا جا سکتا ہے چاہے وہ بنی اسرائیل سے حاصل کیے گئے ہوں، لیکن ان سے مسائل اور احکام حاصل کر کے امت کو نہیں پہنچائے جائیں گے، اس لیے کہ احکام پہلی امتوں کے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ اور طاہرہ کے چلیں گے۔ آگے فرماتے ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اپنی طرف سے کوئی حدیث گھڑی، اپنی طرف سے گھڑ کر کہتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، تو ایسے آدمی کے متعلق فرماتے کہ اسے جہنم میں ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی نہیں ہے وہ آپ پر جھوٹ بہتان لگا رہا ہے، حالانکہ بات رسول اللہ کے نہیں بلکہ اس کہنے والے کی خود اپنی بات ہے، تو وہ رسول اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ رہا ہے، اسی لیے اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی لیے کہ آپ تو تمام سچوں کے سچے ہیں اور وہ دنیا میں جو سب سے زیادہ سچے ہیں انہیں پر جھوٹ بہتان لگا رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم کے علاوہ اس کی سزا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے امام بخاری علیہ الرحمہ ہے، اور دوسری روایت ہے حضرت سمرہ بن جندب سے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب، کہ جو آدمی میری طرف نسبت کر کے کوئی حدیث بیان کرے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے، لہذا اسے جھوٹ کی سزا ملے گی جہنم کی شکل میں، جہنم کی صورت میں۔ اسی لیے کوئی روایت جب بندہ بیان کرے تو اس سلسلے میں اگر صحیح الفاظ یاد نہ ہو یا ہمیں بھروسہ نہ ہو، پھر یہ کہنا چاہیے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میں نے روایت بیان کی ہے یہی رسول اللہ کی روایت ہے، یا اسی طرح آپ نے کوئی اور بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے آدمی کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو خطرہ ہوتا ہے جہنم میں ٹھکانہ بنا لینے کا، اس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب تک مکمل اعتماد، یقین اور پختہ علم نہ ہو، اس وقت تک اسی بات کو رسول اللہ کے حدیث بیان کہہ کر بیان نہ کیا جائے، احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔